دوستو، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایک نئے عالم میں چلا جاتا ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں۔ اس سمے انسان کو اس کے گھر والے، دوست اور دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے۔ وہ اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے، نہ پیسہ ساتھ جاتا ہے، نہ طاقت ساتھ جاتی ہے، نہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سمے قبر میں ایک ہی حقیقت شروع ہوتی ہے دوستو، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ایمان رکھ سکتے ہیں ضرور۔ لیکن ہم ایمان رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت اور ڈراؤنے فرشتے ہوتے ہیں دوستو۔ یہ قبر میں آتے ہی انسان سے ساتھ بیٹھ کر سوال پوچھنے لگتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ ماں ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان ایمان والا ہے تو وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ ماں دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ ماں کنت تقول فی ھذا رسول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا جانتا تھا؟ تو مومن کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو، اگر انسان دنیا میں ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں روشن کر دیتا ہے اور اس کی قبر کو کھول دیتا ہے اور وہ وہاں سے سکون اور جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے دنیا میں گناہوں کی زندگی گزاری ہو، نماز چھوڑ دی ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہو، تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے دوستو، اور اسے پریشانیاں اور عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے دوستو۔ وہاں نہ پیسہ کام آئے گا، نہ طاقت کام آئے گی، نہ انسان کام آئے گا اور نہ رشتہ دار کام آئیں گے۔ صرف ایمان اور اس کے اچھے عمل کام آئیں گے دوستو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد رکھتے رہیں، سچائی پر چلتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تاکہ ہماری قبر آسان ہو اور آخرت سفل ہو۔ دوستو، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہی اصل سب کچھ ہے، یہی سب کچھ اصل ہے، گھر، پیسہ، رشتہ دار، کام، دولت۔ لیکن انسان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا اصل منزل نہیں بلکہ ایک امتحان ہے دوستو۔ یہاں پہ ایک ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ تم زندگی کیسے گزار رہے ہو۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے دوستو، اور اس زندگی کا پہلا بڑا دروازہ ہے قبر۔ جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہے، اس کا دل رک جاتا ہے، وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتا ہے۔ اس سمے لوگ اسے کفن پہنا کر قبر میں لے کر جاتے ہیں۔ لوگ روتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں اور پھر اسے مٹی کے اندر ڈال کر چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اصل کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ انسان ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اصل اور سچائی وہی ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں، وہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس سمے نہ اس کا موبائل ساتھ ہوتا ہے، نہ اس کا بینک بیلنس کام آتا ہے، نہ اس کے دوست کام آتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار کام آتے ہیں۔ اس کے ساتھ صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں دوستو۔ وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان، اس کے اچھے برے یا اس کے عمل۔ پھر اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتا ہے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فرشتے بہت سخت اور ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ان کی آواز، ان کا انداز اتنا ہی سخت ہوتا ہے اور وہ انسان کے پاس بیٹھ کر سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان دنیا میں ایمان والا تھا، اللہ کو مانتا تھا، وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ لیکن دوستو، اگر اس نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تو وہ گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، جواب نہیں دے پائے گا۔
पूछा जाएगा कि माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो मोमिन जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी का तरीका है। नमाज, सच, हलाल, हराम और अल्लाह की सच्चाई है। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, मा कुंत तकुल्लु फी हाजा रसूल, यानी इस नबी के बारे में तू क्या जानता था? तो मोमिन जवाब देगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जिसने दुनिया में रसूल को माना, उनकी सुन्नत पे चला, वही असल में सफल हुआ। दोस्तों, अगर इंसान ईमान वाला और नेक अमल करने वाला होता है तो उसके साथ बहुत बड़ा इनाम होता है। उसकी कब्र रोशन कर दी जाती, उसे आराम और सुकून मिलता है। उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है। अल्लाह अकबर। उसे जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। फिर वो इंसान कहता है कि अल्लाह कयामत जल्दी कर दे ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। उसकी ख्वाहिश हो जाती है जन्नत में जल्दी जाने की। लेकिन अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता था, गुनाह करता था, अल्लाह को भूल गया था, वो इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, उसके डर और घबराहट होती है, उसे अजाब दिखाया जाता है। दुनिया की असली जिंदगी नहीं है। दुनिया की असली जिंदगी दोस्तों कब्र है। कोई साथ नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी अमाल साथ जाएंगे। कब्र का पहला सवाल बहुत आसान लगता है दोस्तों, लेकिन असल में ये इंसान की पूरी जिंदगी का इम्तिहान होता है। अगर दुनिया में अल्लाह ताला को याद रखा, नमाज पढ़ी, अच्छे काम किए और गुनाहों से बचा तो कब्र आसान हो जाती है। और अगर दुनिया में गफलत रही तो फिर वहां पछतावा के काम नहीं आएगा। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ जीने का तौफीक दे और कब्र के सवालों के कामयाबी के अता फरमाए।